حضرت خواجہ بختیار کاکی نے وضو کر دیا بابے فرید والوے کی اکھیا فریدہ پٹی کیوں بدی آؤ عرض کی دیلا جے پالا میری آنکھ آئی ہوئی ہے میری آنکھ آئی ہوئی ہے ادھر بختیار کاکی وضو کری جا رہے وضو کر کے اٹھن لگے فرما دینے فریدہ پٹی کھول دے آنکھ آئی ہوئی فرمایا فریدہ پٹی کھول دے آنکھ آئی ہوئی ہے اللہ خود فرما رہا ایمان والے ہو سچیاں نہ لو جاؤ کنہ دے نال سچیاں دے نال صدیقان دے نال ہو جاؤ صدیقان دے نال ہو جاؤ او کیڑا خوش بخت بندہ جدہ یار صدیق ہوئے قرآن کہندہ ہے صدیقان نال ہو جاؤ انہوں صدیق کون ہے پڑھا قرآن میں اجے شروع ہویا توڑی سبحان اللہ دسنا تسا کہیں دی تقریر سننی میں انج دی سنا جانی اللہ نے ارشاد فرمایا بعد کل فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا بعد کل فی الکتاب اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسول النبی واذکر فی الکتاب ادریس انہو کان صدیق النبی قرآن نے دسا صدیق کون ہے ابراہیم علیہ السلام والی فرمایا انہو کان صدیق النبی ادریس علیہ السلام والی فرمایا انہو کان صدیق النبی اسماعیل علیہ السلام والی فرمایا انہو کان صادق الوعد وکان رسول النبی کسے نبی نو صادق تے کسے نو صدیق کیا یہ دا مطلب ہے نبی بھی صدیق نے قرآن نے حضرت یوسف نو بھی صدیق کیا یوسف نبی یوسف ایوہ الصدیق وہ نبی صدیق ہوندے ہر نبی صدیق ہے صدیق انہوں کہتے ہیں صادق انہوں کہتے ہیں جیڑا جو ہوئے اوہی کہہ دے وے انہوں صادق کہتے ہیں یعنی تو ہاڑی او میرج حال دے دروازے جو کھلو کے کوئی نوجوان ویکھے محفل ہو رہی وہ باہر جا کے لوگوں نے کہے کہ جشن فرید ہو رہے ہیں آسی صاحب تقریر کر رہے ہیں لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں انہیں جھوٹ دی ملاوٹ نہیں کی تھی جو ہے اوہی کہہ دیتا ہے آصف صاحب جو ہوئے اوہی کہہ دے وے انہوں صادق کہہ دینے تو جو کہہ دے وے اوہی ہو جاوے انہوں صدیق کہہ دینے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جو ہوئے او کہہ دے وے او صادق ہے تو جو کہہ دے وے او ہو جاوے انہوں صدیق کہہ دینے انہوں کیویں کہہ دینے آؤ پہلے دا ترجمہ پیرے باہو کو لکھلوا دے وہاں پھر تو انہوں صدیق کمر لے کے چلنا تے پھر راہ بچے تو انہوں جاندہ جاندہ دس وہاں بابا فرید کڈا بڑا صدیق ہے گل صدیقہ وال ٹر پئی ہے ہن دسنا بابا فرید کڈا بڑا صدیق ہے گرامی قدر حضرات عارفات سلطان نے فرمایا فرماتے نے ثابت صدق قدم اگیرے تائیوئی رب لبھیوے دو دے وچ ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑھیوے ظاہر باطن این عیانی مینوں پیا سنیوے نام فقیر تنا دعا ہو کہ قبر جنا
نام فقیر تنا دا باہو قبر جنا دی جیوے ہو. ایک 15 کو دن پہلے میں بابا فرید دربار تے گیا. پاک پتن شریف پروگرام سی تھے. میں پروگرام تو بعد کو رات 2:30-3 بجے حاضری دیتی. یقین کرو رات 2:30-3 بجے انج جی میں اتھے میلہ لگا ہے. داتا صاحب جاؤ راتی 2:30 بجے تے کوئی نہ کوئی بیٹھ کے قرآن پڑھدا ہوندا ہے. بابا فرید چلے جاؤ راتی ٹر جو کسے وقت بھی کوئی نہ کوئی بیٹھ کے قرآن پڑھدا ہوندا ہے. یہ دا مطلب ہے جڑے قرآن پڑھ دے گئے نے انہاں دیاں قبراں تے بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہا ہے. انہاں دیاں قبراں بھی زندہ. ایسا مجمع چ شاید ہی کو بندہ ہوئے جنہوں اپنے پردادے دی قبر دا پتہ ہوئے. شاید کوئی ہے نا. تے بابا فرید نو تے سینکڑوں سال گزر گئے نے. داتا صاحب نو تے 1000 سال گزر گئے. تے بچے بچے نو داتا دی قبر دا پتہ ہے. بچے بچے نو پتہ ہے کیوں؟ نام فقیر تنا دا باہو قبر جنا دی جیوے ہو. قبر جنا دی جیوے ہو. نوجوانوں میدان احد دے اندر ایک صحابی شہید ہو گئے. انہاں دا نام سی حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ. جدو شام نو صحابہ میدان احد جو مدینے وال آئے نا تے مدینے دے باہر ایک چھوٹی جی بچی کھڑی. وہ بچی حضرت مالک بن سنان دی بیٹی ہے. باپ گھر نہ ہوئے تے بیٹیاں نو نیند نہیں ہوندی کہ بابا آمن گے تے پھر سوما گی. بابا نو کھانا دے کے سوما گی. باپ آکھے نا بیٹی میرے کپڑے پریس کر دے. تے بچیاں جلدی جلدی پوچھ دیاں نے ابو جی کتھے چلے ہو؟ باپ دسے نا میں محفل تے چلیا, میں دعوت تے چلیا, میں شادی تے چلیا. تے بچیاں پوچھ دیاں ابو جی کدوں آؤ گے؟ یعنی بچی نو باپ دی اڈیک ہوندی ہے کہ میرے بابا نے آنا تے میں سکون ملنا ہے. شام ہو گئی کہ بابا جنگ کرن گئے نے, بابا شہید ہو گئے. پر بچی نو نہیں پتا تے بچی مدینے دے باہر کھڑی ہے. جیڑا صحابی آوے بچی پوچھے میرے ابو کتھے نے, میرے بابا کتھے نے. اچانک مولا حضرت بچی نے ویکھیا حضرت عمر فاروق دی سواری آئی. بچی پوچھ دی عمر فاروق جی میرے بابا کتھے نے. آپ نے پتا سی تے بابا شہید ہو گئے. بچی دے سر تے ہاتھ رکھیا, فرمایا بیٹی رووی نا, میرے پیچھے حضرت عثمان غنی پہ آندے نے, انہاں کو پوچھ لوی بابا کتھے نے. بچی انتظار کر دی رہی. حضرت عثمان غنی دی سواری آئی. بچی پوچھ دی عثمان غنی میرے بابا کتھے نے. آپ نے پتا سی دے بابا شہید ہو گئے. بچی دا دل نہ توڑیا, سر تے شفقت دا ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی میرے پیچھے مولا علی پہ آندے نے, انہاں کو پوچھ لوی بابا کتھے نے. مولا علی دی سواری آئی. بچی مہارا پکڑ کے تے پوچھ دیئے مولا علی میرے بابا کتھے نے. آپ نے پتا سی تے بابا شہید ہو گئے. بچی دا دل نہ توڑیا, شفقت دا ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی میرے پیچھے ابو بکر صدیق پہ آندے نے. تے انہاں کو پوچھ لوی بابا کتھے نے. جدو صدیق اکبر دی سواری آئی نا تے بچی پوچھ دی ابو بکر جی میرے بابا کتھے نے. آپ نہیں سی پتہ ہے دے بابا شہید ہو گئے. شفقت دا ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی رومینا تیرے بابا میرے پیچھے پہ آندے نے. ادھر صدیق دے لبا جو نکل گیا, ادھر اسرائیل روح لگے جا رہے. اللہ نے فرمایا اسرائیل روح واپس لے جاؤ. عرض کی تھی اللہ تیرا قانون بدل جائے گا. فرمایا ساڈا قانون بدل جائے. یار دا یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے. اور تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ. آکھیا ساڈا قانون بدل جائے. میرے یار دا صدیق جھوٹا نہیں پہنا چاہیے دا. تو پتہ لگیا صدیق کہندے ہی انہوں نے جدے لباں چ جو نکل جائے اوہی ہو جائے. انہوں صدیق کہندے نے لے چلا میاں محمد بخش دے دربار ہوتے. تسی نہیں بولے نہیں تے لے میں جانا سی. وہ جڑی سبحان اللہ تساں پچھلے سال آکھی سی نا وہ سارا سال میرے کنا چو گونج دی رہی ہے. ہونا اینی سبحان اللہ دے دیو کہ میرا اگلا سال گزارا ہو جاؤ ہے. جڑا جڑا ہاتھ نہیں نہ پھر چکدا گوڑے چھڑ کے نال دے بیلی دا ہاتھ پکڑ کے چوکے تے کچھ جا بولو سبحان اللہ. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے سچے مرد
بھائی سچے مرد اس صفائی والے سچے مرد اس صفائی والے جو کچھ کہنے زبانوں مولا پاک منیندائیوں اے پکی خبر آسانوں اے مولا پاک منیندہ اے پکی خبر آسانوں اے ہر مشکل دی کنجی یارا ہاتھ بلیاں دے آئی بلی نگاہ کرن جس ویلے تے مشکل روے نہ گائی میری ملت دے نوجوانوں صدیق انہوں کہندے نے جدے لباں چو جو نکل جائے ایک دن بابا فرید رحمت اللہ علیہ اپنی درگاہ دے دروازے چ کھڑے تے ایک تاجر شکر دیاں بوریاں بھر کے نا تے منڈی وال لے جاوے بابا فرید نو شکر دی خوشبو آئی شکر بابے نو بڑی پسند ہے آج بھی بابے نو انی شکر پسند ہے کہ جڑا بابے نو آج بھی ملن جاوے نا بابا نو شکر دا لنگر دے کے بھیج دائے جدو بھی جاؤ نا شکر بندہ بابے فرید دا دربار تو ضرور لگے آؤ گئے اے ساڑھے سیال کوٹ وال کسی دے گھر شکر بھیجے نا کوئی تو وہ کہندہ ہے تو بابے فرید دا دربار تو آیا ہے ایسا شکر دا خزانہ ہے تاجر کی بوریاں بھر کے شکر دیاں منڈی چ ویچن جا رہا تے بابا فرید نو شکر دی خوشبو آئی نا تے آ فرمان لگے اے بوریاں چکیے او تاجر نو خیال آیا جے میں کہ شکر ہے تے بابے فرید نے اکھنا شکر میں نو کھلا کے جاؤ تے میں منڈی چو لیٹ ہو گیا مزید لیٹ ہو جاؤں گا انہیں آکھا بابا جی یہ نمک ہے تے بابا فرید فرمان لگے چلو جی نمک ہی ہوئے گا انہیں منڈی جا کے جدو بوریاں کھولیاں تے سارا ہی نمک انہوں خیال آیا تے لکھاں دا نقصان ہو گیا دوڑ کے پاک پتن آ کے بابا فرید نے قدم پھڑ کے کہنے لگا بابا جی معاف کر دیو او میں نو غلطی لگی اور نمک نہیں شکر سی تے بابا فرید فرماتے نے چلو جی شکر ہی ہوئے گی انہیں منڈی چ جا کے بیکھا تے ساریاں بوریاں شکر دیاں بریاں خواجہ بیرم خانو پتہ چلے آ فرماتے نے بڑا ہی عجیب بابا ہے نمک دا شکر بنائی جاتا ہے تے شکر دی نمک بنائی جاتا ہے صدیق ہے نا صدیق ہے نا صدیق انہوں کہندے نے جدے جبا لبا چو جو نکل جائے اوہی پورا ہو جائے لاہور دے نوجوانوں تسی داتا صاحب جا کے دعا کر دیو بابا فرید دے دربار تے جا کے دعا کر دیو تے ساڑھے اندر یقین ہو جاتا ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے کیوں رب تے شاہ رگ دے نیڑے وے او ایتھے بھی سن لیندہ ہے پھر آپ پاک پتن تے بابا فرید تے داتا صاحب جا کے دعا کیوں کرنے ہیں رب تے سارے آندھا ہے بھی شاہ رگ دے نیڑے پھر ایڈی دور جان دی لوڑ کیڑی ہے اللہ فرماندہ بندے آ سندہ میں سارے آندیاں پر مندہ میں پیارے آندیاں سندہ میں سارے آندیاں مندہ میں پیارے آندیاں اور جڑے اللہ دے پیارے نے میرا تے تو ہاڈا بھی دل کر دے میں جو کما اوہی ہو جائے جو کما اوہی ہو جائے تو انہوں کلیہ دے جاواں جڑا بابے فریدہ تے داتا صاحب دے ساڈا بھی دل کر دے سی جو کہیے اوہی ہو جائے او دی شرط ہے اللہ فرماتا بندیا جو میں کہنا وہ تو کری جا پھر جو تو کہیں گا
او میں کری جاؤں گا، پر شرط ہے پہلے تو وہ کر جو میں کہنا۔ عشق دا قانون ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، اللہ فرماتا تو مینوں یاد کر پھر میں تینوں یاد کراں گا، پر شرط ہے پہلے تو کر، پہلے تو کر۔ فرماتا فَاذْكُرُونِی، پہلے تو کر پھر میں تینوں یاد کراں گا۔ انجی رب فرماتا جو میں کہنا پہلے تو او کر، پھر جو تو آکھے گا نا او میں کر دیواں گا۔ بابا فرید نے ساری زندگی اوہی کیتا ہے جو اللہ نے کیا ہے، جو اللہ نے کیا۔ ہن جو بابا فرید کہندا نا اللہ اوہی کر دیتا ہے، اوہی کر دیتا ہے، کیونکہ او دا وعدہ ہے وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اللہ فرماتا تو میرا ہو جا پھر تو جیڑا سوال کریں گے میں تینوں اوہی عطا کر دیواں گا، جو آکھیں گے میں مان لواں گا۔ گرامی قدر حضرات، بابا فرید نو شکر بڑی پسند ہے نا، گل سناواں اے مرشد والے نو سمجھ آنی ہے، بے مرشد نو تے گل سمجھ ہی نہیں نہ ہوندی۔ جیدہ مرشد مولا علی ہے نا او بندہ بولے سبحان اللہ، مولا علی دا مرید بولے سبحان اللہ۔ یاد ہے نا بچپن چ بابا جی نو شکر بڑی پسند سی، امی نے فرمایا فریدہ پتر نماز پڑھیا کر، آکھے امی نماز پڑھیے تے کی مل دے؟ اماں جی نے فرمایا پتر نماز پڑھیے تے رب شکر دے دے۔ اذان دی آواز آئی تے آکھے امی نماز پڑھیے، امی نے فرمایا تو وضو کرتے میں مصلی بچھاواں۔ فرید وضو کر رہے تے ماں نے مصلی بچھایا تے نالے شکر دی پڑی بنا کے نا تے مصلی دے نیچے رکھ دیتی۔ نماز پڑھی تے سلام پھیریا، لطف آیا تے آکھے امی جی شکر تے نہیں ملی؟ امی نے فرمایا پتر جو نماز پڑھیے تو شکر مصلی دے نیچے رکھ جاندے نے۔ مصلی چکیا، شکر اٹھائی، کھادی، لطف آیا، اگلی اذان دی آواز آئی، پھر آکھے امی نماز پڑھیے؟ امی نے فرمایا تو وضو کرتے میں مصلی بچھاواں۔ فرید وضو کر رہے، اماں نے شکر دی پڑی بنا کے پھر مصلی دے نیچے رکھ دیتی، شکر کھادی، لطف آیا۔ اس ماں تو صدقے جاواں اور جنہیں شکر دیاں پڑیاں کھوا کھوا کے پتر نمازی بنا لیا۔ جدو بابا فرید پکے نمازی ہو گئے نا، پکے نمازی، میرے کہ بابا جی سانو میں نے کہندے ہوندے سن آسی صاحب ساڑھے زمانے جو مسجدہ کچھیاں ہو دیاں سن، نمازی بڑے پکے ہوندے سن، ہن مسجدہ پکیاں ہو گیاں، نمازی کچھے ہو گئے۔ پر بابا فرید جدو پکے نمازی ہوئے نا تے بارو کھیل کے آئے تے آپ ہی مصلی بچھا کے نماز پڑھ لگے۔ امی ویکھ کے فرما لگی وے فرید وے پتر وضو تے کر لے۔ آکھے امی وضو تے بارو کر کے آیا۔ انہاں کہہ کے فرید نے مصلی بچھایا تے نماز دی نیت کر لئی۔ نوجوان ادھر فرید نے مصلی بچھایا، ادھر آپ دی امی نے مصلی بچھا لے آؤ، سجدے چ رو کے کہنے لگیاں یا اللہ اج ماں دی لاج رہ جائے، عرض کی دیا لاج شکر نہ ملی میرے فرید دل ٹھٹ جائے گا، عرض کی دیا لاج ماں دی لاج رہ جائے، اج شکر دا انتظام کوئی نہیں، عرض کی دیا لاج میرا فرید کدرے بے نمازی نہ ہو جائے، یا اللہ ماں دا راز رکھنائی اج ماں دی لاج رکھنی آؤ۔ ادھر فرید نے سلام پھیرے آؤ، مصلی چکے آنی کے شکر دا دریا پہ چل دائے، آواز دے کے آکھے اماں جی آکھی ہے، اماں نے خیال آیا اور شکر کوئی نہیں، آکے بے کے شکر دا دریا پہ چل دائے، عرض کی بھی اماں جی آکھی ہے، اماں نے سینے لا کے متھج میں آؤ، فرما دیا فریدہ آؤ اگے میں رکھ دی رہی آیا جیوں نہ رکھی، فرمایا کہ میں رکھ دی رہی ہوں، آج سائیاں آپ رکھی ہے، آج سائیاں آپ رکھی ہے۔ پتہ چلیا فرید اوے جی شکر دا انتظام او آپ کر دیں دے۔ بچپن تو شکر بڑی پسند، میں تو کتابت پڑھیا کہ ایک دن گلی چے جا رہے تے بچپن چے ٹھوکر لگی زمین تے ڈگے تے تھوڑا جے چکڑ مٹی منہ چے چلی گئی، وہ شکر بن گئی، وہ مٹی منہ چے گئی تے شکر بن گئی۔ اس دن تو مشہور ہو گیا گنج شکر، شکر دا خزانہ۔ آج بھی بابے فرید نہ لے لیے بندے دا منہ مٹھا ہو جاتا ہے،
ایسا گنج شکر فرید نہ لے کے بندے دا منہ مٹھا ہو جاندہ ہے. حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نوجوانوں جدوں اپنے مرشد کامل حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ توجہ ہے کس ویلے آیا تے تو انہوں خواجہ بختیار دیاں گلاں سنا مانگا. خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آپ نے 12 سال تقریباً 12 سال اپنے شیخ کاملوں تہجدی نماز دا وضو کروایا. تو اسے نہیں بولے سبحان اللہ. میں پائی جان اپنے بابا جی تاجدار چورا شریف کو سنے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں تقریباً 7 یا 8 سال اپنے مرشد کامل حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ نو لگاتار 8 یا 7 سال فرماتے ہیں میں تہجد دا وضو کرایا ہے. ایڈا بڑا اجتماع کوئی دسے جنہیں اپنے ابو نے جو وضو کرایا ہوئے اپنی ماں یا اپنے مرشد نے وضو کرایا ہوئے. یہ دا مطلب ہے کہ قبران تے دیوے ایویں نہیں بل دے. قبران تے دیوے ایویں نہیں بل دے. اتھے محنت کرنیاں پیندیاں نے. اتھے کسے سائیں دی خدمت کرنی پیندی ہے. اسے اہل دل تے اہل تصوف دی بارگاہ دیاں حاضریاں دینیاں پیندیاں نے. بابا فرید رحمت اللہ علیہ روزانہ پانی گرم کر کے نہ تے اپنے بابا جی نے وضو کرا دے نے. جدوں آپ دا چلہ پورا ہون دی رات آئی نا جس رات بابے نے فیض دینا سی تے آپ نے اپنے مرشد کامل نو وضو کرانا سی تے پانی ویکھیا تے ٹھنڈا سردیاں دی رات نو پانی بھر کے کور رکھ لیا کہ مرشد نو وضو کرانا صبح گرم کران گے. پر آپ نے ویکھیا تے اگ دا انتظام ہی کوئی نہیں. خیال آیا کہ ہن میں وضو بھی کرانا ہے وقت بھی تہجد دا نزدیک آ گیا تے اکھ کتھوں لے کے آواں اگ کتھوں لے آواں. آپ ٹورے تے قریب بستی تے اوتھے ویکھیا ایک جگہ دیوا پیا بلے تے خیال آیا اس مائی دے کولوں میں تھوڑی اگ لواں تے جا کے بابا جی نو مرشد کامل نو پانی وضو گرم کرا کے وضو کراواں. دروازہ کھڑکایا تے ایک عورت باہر آئی. آپ نے فرمایا مائی جی میں اپنے مرشد نو وضو کرانا پانی گرم کرنا تھوڑی جی اگ دے آجے تے نالے پانی بھی دے آجے. مائی نے فرید وال ویکھیا تے بابے دی اکھ ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں. کیڑی گل کراں اکھ وچ پا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے. یا انج کہہ لواں ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے. اور تسی نہیں بولے یار سبحان اللہ. مائی نے جدو فرید دی اکھ ویکھی نا ایڈی مست نگاہ تے مائی بول کے کہنے لگی آگ بھی دیواں گی پانی بھی دیواں گی پر کچھ پیسے کو رقم کوئی قیمت دیو نا. آپ نے فرمایا بی بی جی اس ویلے میرے کو تے کوئی چیز نہیں وضو کرانا ٹائم تھوڑا ذرا تھوڑی جی آگے یا پانی دے آجے. مائی کہنے لگی تو کہنا تیرے کو خزانہ کوئی نہیں تے ایڈی سونی تیریاں اکھیاں نے تے ایک اکھ منو دے دینا ایک اکھ منو دے دینا تے میں تینوں پانی گرم کر دے نہیں ہاں. ہن ایک پاسے اکھ بابے نے اکھ وچ چھری مار کے اکھ کڑی تلی تے رکھ دیتی. مائی نے پانی گرم کرتا آپ نو دے دیتا. آپ اس اکھ دے تے پٹی بن کے نا تے مرشد خانے آئے. جدو وضو کران لگے نا تے مرشدان جب ایک ہے فرمایا فریدہ اے پٹی کیوں بنی ہاں؟ اے ساڑھے پنجاب جا گرمی ہے نا تے اکھ چ پسینہ چلا جائے نا تے اکھ سرخ ہو جاندی ہے. تے ساڑھے پنجاب پنجابی چا انہوں یہ نہیں کہندے اکھ سرخ ہو گئی کہندے نے اکھ آئی ہوئی ہے. اکھ آئی ہوئی ہے یعنی اکھ آئی دا مطلب ہوندہ اکھ خراب ہوئی ہے سرخ ہوئی ہے. انہوں پنجاب کہندے نے اکھ آئی ہے. حضرت خواجہ بختیار کاکی نے وضو کر دیا
بابے فرید والوے کی آکھیا فریدہ پٹی کیوں بندی آؤ؟ عرض کی دیلا جے پالا میری آنکھ آئی ہوئی ہے، میری آنکھ آئی ہوئی ہے، ادھر بختیارے کا کی وضو کری جا رہے، وضو کر کے اٹھن لگے، فرما دینے فریدہ پٹی کھول دے، آنکھ آئی ہوئی، فرمایا فریدہ پٹی کھول دے، آنکھ آئی ہوئی ہے۔ فرید نے پھر پٹی کھولی تے آنکھ واقعی آئی ہوئی ہے۔ انہوں کہندے نے صدیق، انہوں کہندے نے صدیق، تو گرامی قدر حضرات صدیق انہوں کہندے نے جدے لباں چو جو نکل جائے، جو نکل جائے، سناواں فرید دی گل، تو پانی پلا دو یار۔ آج بیلیا میرا بھی امتحان لیا تو توڑا بھی امتحان لیا تو اپنا بھی دے رہے ہیں، حبس بھی بڑی ہے، گرمی بھی بڑی ہے، مگر چلو آج اب بتی گئی ہے، چلو جی کوئی نہیں والا، یہ سارے پاکستان چاہیے حال ہے آج کل، اللہ تعالیٰ خیر دا معاملہ فرمائے۔ توجہ ہے انڈیا دے اندر نا ایک اللہ دے ولی گزرے نے، انہوں دا نام ہے حضرت قطب عالم، اچھ شریف دے سادات خاندانی چنے، آپ ایک دن تہجدی نماز پڑھن جا رہے تھے، رستے چنا آپ نو اندھیرے چ کسی چیز نہ ٹھوکر لگی کہ بابا جی ڈگ دے بچ گئے۔ آپ جدو اٹھے تھے آپ نے اندھیرے چ اس چیز نو ہاتھ لگایا تو وہ ہاتھ بڑی سخت چیز محسوس ہوئی نا ہاتھ نو، تو آپ فرماتے نے ہورے لویا ہے، ہورے لکڑی ہے، ہورے پتھر ہے، اٹھ کے فرماتے نے ہورے کی ہے۔ انہا کہہ کے بابا جی چلے گئے، تہجد پڑھی، فجر پڑھی، فجر پڑھ کے جب لوگ واپس آئے نا تو جب روشنی ہوئی تو لوگوں نے اس چیز نو دیکھا کہ وہ ایک پاسے لوہا ہے، ایک پاسے لکڑی ہے، ایک پاسے پتھر ہے، ایک پاسے ویکھ کے لوگ کی کہندے نے ہو رہے کی ہے۔ میں کتابت پڑھیا کہ آج بھی وہ چیز بابے دے مزار تے وے، انگریز جدو بر صغیر تے حکمران ہوئے نا تے انگریزہ نے وہ چیز کٹ کے یورپ دی لیبارٹریاں چ بھیجی تے رپورٹ آئی کہ ایک پاسے لوہا ہے، ایک پاسے لکڑی ہے، ایک پاسے پتھر ہے، ایک پاسے ہورے کی ہے، کیونکہ بابے دے لبا چو نکل گیا، بابے دے لبا چو نکل گیا، فرمایا ہورے کی ہے، آج بھی دنیا کہندی ہے ہورے کی ہے، ہورے کی ہے، تو گرامی قدر حضرات اللہ والے دے لبا چو جو نکل آئے اللہ اوہی کر دے دے، کیوں؟ او دا وعدہ ہے کہ تو لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین، فرمایا او اجڑے جڑا رب احسان والیاں تے کر دے، فرمایا تو تے دعا مانگیں میری مرضی قبول کرے یا نہ کراں، فرمایا تو تے ہاتھ اٹھاویں اپنے لباں چل بات نکالے میری مرضی میں مننا یا نہ مننا، لہم ما یشاؤون عند ربہم، فرمایا اے ہاتھ بھی نہ چکن، لب بھی نہ ہلامن، دعا بھی نہ کرن، اے دل چ ارادہ ہی کر لیں تے رب انہاں دے ارادے پورے فرما دے رہا ہے۔ آئے شان ولیاں دی، آئے شان ولیاں دی، گرامی قدر حضرات اللہ فرماتا سچیاں نال ہو جاؤ، صدیقاں دے نال صدیق ہو ہوندا جدے لباں چ جوڑ نکل گئے۔ اے میں ہونے تو آڑے سٹاپ تے آیا نا انہوں کی کہندے ہو بن کھوکھر روڈ، میں آیا تے بھائی جان اتھے کھڑے سن، میں کہنے لگے میں تو انہوں لین آیا، میں کہا جی کیوں؟ کہنے لگے آسی صاحب تو انہوں راہ دا نہیں پتا، میں تو انہوں لے جانا کیونکہ میں انہوں راہ دا پتا ہے۔ میں کہا جی تو انہوں کی میں پتا ہے، کہندے نے میرا گھر اتھے ہی ہے، میں روز آندہ جاندہ رہنا میں انہوں راہ دا پتا ہے۔ ایدہ مطلب ہے جانا او دے نال چاہی دا ہے جنہوں راہ دا پتا ہوئے، بندہ بھٹک دا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ تے کدھر فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ فرماتا ہے سچیاں نہ لو جا، یا اللہ کیوں؟ فرمایا تو کدے نہیں آیا، اے آندے جاندے رہندے نے، انہاں نوں راہ دا پتا ہے، انہاں نوں راہ دا پتا ہے تے او دے نال جائید ہے جنہوں راہ دا پتا ہوئے۔ اس واسطے اللہ فرماتا کسے اللہ والے نہ لاویں جنہوں میرے راہ دا پتا ہے۔ میاں صاحب نے در ترجمہ جب فرمایا فرماتے نے رادے رادے ارادے ارادے
ہر کوئی آنکھیں تے میں بھی آنکھاں را دے اے بن مرشد تینوں راہ نہیں لبینا اے رول مرسے وچ راہ دے اے بن مرشد تینوں اے راہ نہیں لبینا اے رول مرسے وچ راہ دے اے مرشد دے دروازے اتے محکم لائے چھوکاں اے نمے نمے نا یار بنائے اوے واگ کمین لوکاں اے نمے نمے نا یار بنائے تے واگ کمین نوجوانوں میں ایک مثال اکثر دینا ساڑھے فیصلہ بات دینا ایک بہت بڑے عالم دین گزرے نے انہاں دا نام سی حضرت پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے میں ٹرین اچھا سفر کر رہا تے ٹکٹ لینا بھول گیا آپ فرماتے ہیں جدو ٹرین چلی نا تے ٹکٹ چیک کردہ آ رہا تے میں نے خیال آیا میں تے ٹکٹ لینا بھول گیا یا میں نے 11 گنا جرمانہ کرے گا یا اگلے سٹیشن تے اتار دے گا تو یا میں نے گرفتار کرائے گا آپ فرماتے ہیں میں اس سے فکر ہے چاہتے اچانک چیکر قریب آ گیا تے میں ڈبے چے جھاتی ماری تھی اور سامنے ایک بڑا سونا جا بابا بیٹھا تے بابا کون ہے تاجدار چورہ شریف تاجدار چورہ شریف حضرت پیر سید حیدر شاہ بادشاہ حضور قطب العالمین چکر آ کے کہندہ مولوی جو ٹکٹ تے آپ فرماتے ہیں میں اونا نالا میں آنکھ بند کر کے اپنے مرشد تصور کر کے کہ میں اونا نالا میں اونا نالا او جا کے تے چکر بابا جی نو کہندہ ٹکٹ بندے آپ دو سن ایک خادم بیٹھا تھے ایک آپ مگر ٹکٹ آپ نے 3 چیک کرائیاں ٹکٹ چیک کر کے چلا گیا تے پیر افتخار الحسن شاہ زیدی فرماتے نے میں اٹھ کے بابا جی کو لا گیا تے میں آکھیا بابا جی اے بندے تو سی دو تے ٹکٹاں 3 کیوں لئیاں تے آپ مسکرا کے فرماتے نے میں نے پتا سی کوئی بغیر ٹکٹا بھی آئی جاتا ہے کوئی بغیر ٹکٹا بھی آئی جاتا فرماتے نے میں دنیا بھی آکھیا میں نہ لاؤں میں بچا لیا کھوکھر روڈ والے لاہور داتا دی نگری کے بے کے بابے فرید جشن منانا والے جدو قیامت دیاڑا ہونا ہے ان کی کٹھیاں کے جنت وال جانا ہے جنت دروازے چ کھلار کے انہوں فرشتیاں نے پوچھنا جنت وال کدھر آ رہے ہو انہوں فرید والی اشارہ کر کے کہنا ہے رستہ دے دیو ایسی اونانا کڈا خوش بخت ہوئے اور جڑا قیامت نو کہوے میں فرید دے نالا جڑا کہوے میں داتا صاحب دے نالا کیونکہ اللہ قرآن اچھ فرما دے اللہ فرما دے یوم ندعو کل اناسم بے امامہم اللہ فرما دا سی قیامت نو سارے نو انہ دے امامان البلاما گے کچھ لوگ او ہونے نے جنہ دا امام یزید ہونا ہے سننی کڈے خوش بخت نے ہو جنہ دا امام حسین ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید کدے غور کیتا جے زمانے چے اینے ولی نے پر نعرے فرید دے لگ دے نے
لاہور تو لے کے تسی مشرقی پنجاب جنوبی وال چلے جاؤ نا، ہر محفل چ ایک کوئی نعرہ لگدا ہے، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ ایک باری اپنے گربان چ جھاتی پا کے سوچ دے صحیح، ولی تے بڑے نے پر نعرے فرید دے کیوں لگ دے نے؟ بھائی ولی تے انہیں نے پر نعرے فرید دے لگ دے نے کیوں؟ یقین کر جڑے اللہ اللہ کر دے جاندے نے نا، اے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گلڑے دا تاجدار پاک پتن دی گلی چ جا رہے تھے، آپ پڑھ دے جا رہے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا 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 فرید حق فرید۔ ایک منکر ملیا تے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نو کہن لگا تسی سیدزادے بھی ہو، عالم بھی ہو تے ولی بھی ہو، تو آنو چاہیے اللہ اللہ کرو تو تسی اللہ اللہ چھڑ کے تے فرید فرید پہ کر دے ہو۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب جدانی کیفیت چاہے فرمایا جو جھلیا میری گل کرنا ہے، آج تے رب بھی کہندہ فرید فرید ہو جاوے، انہیں اکھر رب کہندہ ہے فرید فرید، یہ تے شرک ہے۔ فرمایا قرآن نہیں پڑھیا، کہندہ پڑھے ہے، فرمایا تے قرآن چ آنیوں پڑھیا، اللہ کہندہ فذکرونی اذکرکم، تو منو یاد کر پھر میں تینوں یاد کراں گا۔ فرمایا پہلے فرید اللہ اللہ کردہ سی، ہون رب نے فرید فرید کرا دیا، کیونکہ جڑے انہوں یاد کر دینے پھر اللہ بھی انہوں دیا یادہ لوگاں دے سینیاں تے زبانہ تے جاری کر دے دے۔ جڑا میں تے تو اج بھی فرید فرید کہہ رہے ہیں نا، یہ دا مطلب ہے فرید نے رج کے اللہ اللہ کیتی ہوئی ہے، اللہ نے پھر وعدے پورے کیتے، اج رب نے زبانہ تے فرید تذکرے چھیڑ دیتے۔